اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع جو تھا اس کو پڑھا تھا، لفظی ترجمہ پڑھا تھا۔ اب ہم اس کا تفسیر پڑھیں گے۔ یہ جو آیات ہیں 21 سے 29 تک، اس میں 6 مختلف سبجیکٹس آئے ہیں، یعنی 6 موضوعات ہیں۔ ان 6 موضوعات کو الگ الگ ڈیٹیل میں ہم الگ الگ ویڈیوز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم دوبارہ سے اگلا رکوع جو ہے وہ کریں گے۔ تب تک آپ لوگوں کے سب کے جو ہیں سبق وہ یاد ہو کر آ جائیں گے، مطلب آپ کو وہ ٹائم بھی مل جائے گا کہ آپ سبق یاد کر کے بھیج سکیں گروپ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان کو جو من قبلکم پہلے تھے تم سے، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ تمام انبیاء رسول صلی علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں ان کی دعوت تھی۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر ان کی دعوت جو تھی ان الفاظ میں بیان کی گئی کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بارہا یہ لفظ ہے فاتقوا اللہ واطیعونی، یعنی ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں بیان ہوئی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کا پیغام لے کر جو رسول آتے ہیں، نبی آتے ہیں، ان تمام نبیوں اور رسولوں کی اطاعت کرنا دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مجسمِ بندگی بنا کر بھیجا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی بات غلط کرتے ہی نہیں، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ نے اجازت دی ہوتی ہے۔ پھر ازروئے قرآن یہی عبادت رب انسان کی غایت تخلیق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے، سورہ ذریات کا یہ لفظ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا کہ ہماری بندگی کریں۔ چنانچہ تمام رسولوں کی دعوت یہی عبادت رب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق واضح کیا گیا ہے، وہ یہ کہ باقی تمام رسولوں کی دعوت کے ضمن میں خطاب جو تھا وہ یا قومی ہے، یعنی اے میری قوم کے لوگوں۔ یہاں خطاب جو ہے وہ یا ایھا الناس، یعنی تمام بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خاص قوم، خاص اس کی طرف نہیں آئے، بلکہ وہ تمام جتنی بھی انسان دنیا میں آئے ان سب کے لیے پیغمبر بن کر آئے، ان سب کے لیے خاتم النبیین، خاتم المرسلین بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جیسے حضرت موسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، پھر اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ کو میں نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، پھر اور جو رسول ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ میں نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، میں نے ان کو فلاں قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تمام جو خطاب ہے وہ یا ایھا الناس ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلقکم، یعنی وہ ان لوگوں کو بھی پیدا کیا اللہ نے جس نے، والذین من قبلکم، یعنی الذی خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی آباء و اجداد کو بھی تمہارے پیدا کیا اور جو آنے والی اولادیں ہیں ان کو بھی پیدا کرے گا۔ اور پھر دیکھو کہ حق کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا ہے، سب کو اللہ پیدا کرنے والا ہے اور سب ہی خطا کے پتلے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن سکو یا تقوی اختیار کر سکو۔ آیت نمبر 22 ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی یہ اگلا ٹاپک آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس اللہ کو پکارو، یعنی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی اور پھر نکالا اس سے پھلوں کو کھانے کے لیے تمہارے، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک اور تم جانتے ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، البتہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ یہ سمجھتے تھے یہ اللہ کے اوتار ہیں، یعنی اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کی اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے اور وہاں اس کا یعنی اسی کا حکم ہر جگہ چلتا ہے، تو اب کسی کو اس کے مد مقابل نہ لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل ٹھہراؤ یا اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، یعنی اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک اور کوئی مد مقابل نہیں ہے، یعنی کوئی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس درجے توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے کہ ایسے تصورات کی جڑ کٹ جاتی۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا ماشاء اللہ و ما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندن ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ بلکہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اللہ وحدہ لا شریک چاہے گا۔ اس کائنات میں مشیت صرف اللہ کی چلتی ہے اور اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کی تابع فرمان تمام کائنات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ہدایت کا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ ان دونوں آیتوں میں توحید کے پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم، یعنی اگلی جو ہے اگلا جو چیلنج ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ یہ